بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے۔ اس کی 50 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے کہ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھی ہے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا۔ دل کو خوش کرنے والی چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم۔ اس میں ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہواؤں کی قسم، لیکن بعض نے مرسلات سے مراد فرشتے اور انبیاء ہیں، یعنی بعض مفسرین کے قریب مرسلات سے مراد فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور عرفہ کے معنی پھر جو ہے وہ احکام شریعت ہوں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم، یعنی ہوائیں، یا پھر وہ فرشتے، اس سے ہو بھی سکتا ہے اس سے مراد فرشتے بھی ہوں، جو تیز ہوائیں جیسے آتی ہیں تو اس کے ساتھ عذاب بھی آتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہوا چلتی ہے لیکن وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کی مشکلیں بھی، تکلیفیں، جیسے کچھ لوگوں کے اوپر کچھ چیزیں گر جاتی ہیں، کچھ دیواریں گر جاتی ہیں، قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہوں جو زور سے جھونکا دیتے ہیں عذاب کی شکل، یعنی کہ وہ عذاب کی شکل میں چینج ہو جاتی ہے ہوائیں۔ ناشرات نشرا، یا ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا اپنے پر آسمان پہ پھیلاتے ہیں۔ اور تاہم امام ابن کثیر اور امام طبری نے ان تینوں سے مراد یہی لیا ہے کہ ہوا، یعنی فرشتے نہیں، اس سے مراد ہوا ہی ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر حق اور باطل کو جدا کر دینے والے کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں، یا قرآن کی وہ آیتیں اس سے مراد ہیں، وہ آیتیں جن میں حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، یا پھر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو وحی الہی کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو اللہ کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے یا پھر رسول مراد ہیں اس سے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام یا وحی کو اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ عذراً و نذرا، جو وحی اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے، جو بھی وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے، ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام آیا ہی نہیں تھا۔ تو وحی کا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار کرتے ہیں اور کفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو ڈرایا جاتا ہے نا۔ یا پھر یہ ہے کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے اور کافروں کے لیے ڈر۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ فرشتوں کی قسم ہے جو وحی لے کے آتے ہیں، یا پھر وہ رسول جو وحی آگے اللہ کا پیغام لوگوں تک، اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ عذراً و نذرا، جو وحی دینے والے کو آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ آگے ہے انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں، آیتوں میں قسمیں اٹھا رہے ہیں نا، تو اس قسم کا مقصد صرف یہی ہے کہ صداقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل، یعنی سچی بات ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔
اور اس آیت میں یہ ہے کہ جو قیامت کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہونے والی ہوتی ہے یقیناً، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ آگے ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جس دن قیامت ہوگی اس دن کے بارے میں آگے ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ پچھلی صورتوں میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، بیچ میں رستے بن جائیں گے، بہت سی ساری چیزیں قیامت کے دن کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہیں پچھلی صورتوں میں، جو ہم جزمہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں بھی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا یعنی قیامت والے دن۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی قیامت کے دن۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اس کی پوری ڈیٹیل ہم جزمہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کو ان کے مقرر وقت پر لایا جائے گا، یعنی کہ میدان محشر میں جب اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ ایک تعجب کی بات ہے اس آیت میں ہو رہی ہے کہ یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے سخت ہوگی، تعجب انگیز ہوگی، جیسے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو ان پیغمبروں کو جمع کرنے کا وقت تب تک ان کو یعنی کہ مہلت دی گئی تھی کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، ایک خاص مقررہ مدت تک ان کو جمع نہیں کیا گیا دنیا میں، ان کو ایک خاص مقرر مدت یعنی قیامت والے دن ہی جمع کیا جائے گا، ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ یوم الفصل، کس کے دن؟ فیصلے کے دن کے لیے، یوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے، ایک یعنی ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا نا کہ اس دن میں سب کو جمع کروں گا، اور پھر مین جو فیصلے ہوں گے وہ اسی دن ہی ہوں گے، تمام پیغمبروں کو بھی اسی دن لایا جائے گا، وہ اپنی امتوں کے بارے میں بیان کریں گے، اس کے مطابق فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے گا، کوشچن پوچھے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اللہ تعالیٰ اس آیت میں سوال پوچھ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی جس دن فیصلے کا وہ دن جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، بعض کہتے ہیں۔ یہ آیت اسی صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے، اس لیے کہ جو بھی جھٹلانے والا بندہ ہے نا وہ سمجھ لے، اور ہر ایک جھٹلانے والے کی جو نوعیت ہوگی نا مختلف ہوگی، وہ اپنے جھٹلانے کے کسی نے کسی بات کو جھٹلایا ہوگا، کسی نے کس چیز کو جھٹلایا ہوگا، اسی حساب سے اسی لحاظ سے ان کو عذاب بھی مختلف طریقے سے دیا جائے گا، جیسے جیسے ان کے اعمال نامے ہوں گے ویسے ویسے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ہر جھٹلانے والے کو اس میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ جھٹلانے والے آل اوور یعنی ہر ایک بندے نے تو ہر چیز تو نہیں جھٹلائی، کسی نے کسی بات کو جھٹلایا، کسی نے کسی بات کو جھٹلایا، اب جو جس کو جھٹلائے گا اسی حساب سے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ الم نہلک الاولین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھ رہے ہیں ہم سے سوال، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی پہلے والوں کو ہم نے یعنی کفار مکہ وغیرہ جنہوں نے تکذیب کی ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نئے لوگ ان کی جگہ پہ لے کے آئے، اور میں نے دنیا پیدا کی، پھر ان کے اوپر رسول بھیجے کہ شاید وہ سدھر جائیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی گناہ گار ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ میں یہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی سزا دیتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل یعنی افسوس ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم تمہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی یعنی منی سے پیدا نہیں کیا، ایک حقیر نطفے سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ رکھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر اس کو ایک مضبوط ایک جگہ پہ رکھا جہاں ہر چیز سے محفوظ تھا، اس کو کوئی کسی قسم کی وہاں پہ کوئی بھی اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے مقرر کی جہاں پہ وہ بالکل محفوظ حالت میں تھا۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، مقرر ایک مدت کر دی، 6 مہینے 9 مہینے 8 مہینے، یہ یعنی حمل کی مدت 6 یا 9 مہینے وہ اللہ نے ایک مقرر کر دی کہ وہ اتنی دیر تک ماں کے پیٹ میں رہے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے اوپر ایک خاص فضل اور کرم کیا۔ الی قدر معلوم، ایک مقرر مدت تک، وقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ کیا اور ہم اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی ماں کے رحم کے اندر جسمانی ساخت اور ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھیں، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں کان، سارا کچھ یعنی دیگر اعضاء کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے، ایک آنکھ سے دوسری آنکھ کا کتنا فاصلہ ہوگا، ایک بازو سے دوسرا بازو، ایک کندھے سے دوسرا کندھا، سارے اعضاء یعنی ایک مقرر ایک ترتیب دی اللہ تعالیٰ نے رحم میں مادر میں، ماں کے پیٹ میں، یعنی کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما کے ساتھ ہی جو ان کو جھٹلاتا ہے اس کا ذکر بھی فرما رہا ہے، بار بار یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کو سب جھٹلاتے ہیں، کون کون جھٹلا رہا ہے، کیوں جھٹلا رہا ہے، اور اس کے لیے کیا سزا ہے جھٹلانے والے کے لیے، یہ آیت بار بار آ رہی ہے۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہی بات بار بار دہرا رہا ہے کہ تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض خفاتا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زمین جو ہے مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور زندوں کو اپنے اوپر وہ رکھتی ہے، سمیٹتی ہے، جمع کرتی ہے، جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو نیچے نہیں ڈال دیا جاتا زمین کے، وہ زمین اپنے اس کو اندر سمیٹ لیتی ہے، تو یہ ساری زمین کی ایک حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر مردوں کو دفن نہ کریں تو ہر طرف بدبو پھیل جائے، تو ان کو زمین اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جب ان کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور جو اوپر رہتے ہیں ان کو بھی چلنے پھرنے کے لیے ساری زمین کا سہارا ہے۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یہ پھر وہی بات آ گئی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سہارا دیے ہوئے ہے زمین۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ جمے ہوئے پہاڑ اور بلند پہاڑ، پیچھے ہم ڈیٹیل پڑھ آئے ہیں پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے زمین کے اوپر، اس کی ڈیٹیل ساری جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو پھر جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑا افسوس ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس دوزخ کی طرف چلے جاؤ جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ قیامت والے دن فرشتے جہنمیوں کو یہ بات بولیں گے کہ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے ہو یہی وہ دوزخ ہے، اب جاؤ تم اس کی طرف، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم نے تو کہا تھا نا کہ وہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، تم نے جھٹلا لیا تھا نا، تو اب جاؤ مزہ چکھو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر 3 طرف پھیل جائے گا، یعنی جس طرح دیوار اور درخت کا سایہ ہوتا ہے نا جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، یہ دھواں جو ہے یہ حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی سکون حاصل کریں، بلکہ یہ یعنی کہ سکون نہیں ہوگا، گرم قسم کا دھواں ہوگا، اور وہ ان کی طرف اس کو لے کے جائیں گے جھٹلانے والوں کو۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جو دراصل نہ تو سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے، یہ دھواں ایسا ہے کہ ہر طرف پھیلا ہوگا جو ان کو سایہ بھی نہیں دے گا اور ان کو شعلے سے بھی نہیں بچائے گا،
درخت کے نیچے تو بیٹھ کے بندہ تھوڑی دیر گرمی سے بچ جاتا ہے نا، لیکن یہ دھواں ایسا ہوگا کہ اس کا سایہ بھی ان کو نہیں بچا سکے گا، سخت ترین گھنا دھواں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ گرم ہوگا، ان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی کہ وہ چھپ جائیں، کہیں کسی سائے میں چلے جائیں۔ انہا ترمی بشررین کالقصر، یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو ایک محل کی طرح ہوتی ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی چنگاریاں، اونچی اونچی جیسے اونچے محل ہوتے ہیں۔ دوزخ کی ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا کوئی قلعہ ہوتا ہے، اور پھر ہر چنگاری کے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے ایک اونٹ کے جتنے ٹکڑے ہوں گے۔ انہا ترمی بشررین کالقصر کانہ جمالۃ صفر، چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ کوئی محل ہوتا ہے، اور پھر جب ٹوٹتی ہیں تو پھر بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہوں گی، پھر بھی وہ چھوٹی چنگاریاں نہیں ہوں گی۔ جیسے ہم اکثر چولہے میں آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، تو ان سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اٹھتی ہیں ادھر ادھر، چھوٹی چھوٹی بالکل چنگاریاں ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر اڑتی ہیں، لیکن یہ اونٹ کے برابر ایک چنگاری ہوگی، اور اس کی اونچائی محل اور قلعے کے برابر اس چنگاریاں کی ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج ان جھوٹ جاننے والوں کی بڑی درگت ہوگی، یعنی ان کے لیے مشکل ہوگی جو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جو بیان کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہی ہونی ہیں، چنگاریاں، یہ سب کچھ، یہ دھواں، یہ جہنم کی آگ، فرشتوں کا ان کو مار مار کے لے کے جانا، ہانکتے ہوئے، جیسے کسی جانور کو اس کا مالک ہانک کے لے کے جاتا ہے، اس طرح فرشتے ان لوگوں کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یوم لا ینطقون، آج یہ وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے۔ محشر والے دن کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر، ان کے ہونٹوں کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بولنے کے قابل ہی نہیں رہیں گی، اتنی کو پریشان ہوں گے، یہ زبانیں پریشانی کے عالم میں بند ہو جائیں گی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ بولیں گے تو صحیح، لیکن ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوگی، کوئی ان کو بات ہی نہیں کرنی آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں کسی شخص کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکا، اس دن بھی ان کی یہی حالت ہوگی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی ان کے پاس کوئی بھی پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہوگا جس کو وہ پیش کر کے چھٹکارا پا سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور تمہارے اگلوں کو سب کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کر لیا ہے۔ جو پہلے اور فوت ہو چکے ہیں، جو پہلے لوگ چلے گئے ہیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی جگہ پہ فیصلے کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ یہ سخت ترین یعنی ایک وعید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حکم سے نکل سکتے ہو تو بچ کے نکل جاؤ، لیکن وہاں کس کی طاقت اس لیے ایسی ہوگی، کبھی کوئی بھی بندہ نکل نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے، کسی بھی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، کوئی چال ہے تمہارے پاس چل کے تو بچ جاؤ، مجھ سے چل لو اپنی وہ چال، جیسے دنیا میں چالیں چلتے رہے ہو، آج کوئی چال کام نہیں آئے گی۔ ان المتقین، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا دن ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اب پرہیزگاروں کی بات ہو رہی ہے، بے شک پرہیزگار لوگ سائے میں ہوں گے، بہتے ہوئے چشموں میں، یہ ان کا انعام ہوگا۔ یعنی درختوں کے سائے میں، محلات کے سائے میں، آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لیے، ان کے لیے ٹھنڈا سایہ ہوگا۔
و فواکہ مما یشتہون، اور ان میں میوے جن کی وہ خواہش کریں گے، ہر ایک قسم کے میوے ہوں گے، جب ہر قسم کے پھل ہوں گے، جب بھی خواہش کریں گے وہ ان کے پاس آ کے موجود ہو جائیں گے، خالی خواہش ہی کریں گے تو وہ ان کے پاس آ جائیں گے، یہ نہیں کہ ان کو جانا پڑے گا توڑنے کے لیے، ان کی صرف خواہش ہی ان کے آگے ہر چیز پیش کی جائے گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے جنتیوں اب تم کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں، جو تم نیک اچھے اعمال کیے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نعمتیں ہیں، یہ ساری جنت کی نعمتیں کیونکہ تم عمل صالح کرتے تھے، یہ تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے عمل ہیں جو نیک عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہوئے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل صالح کیے بغیر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج نہ ڈالے، بیج بوئے بغیر ہی وہ فصل کا امیدوار بن جائے، کہ بیج بھی نہ ڈالوں صرف ہل چلا دوں اور فصل اگائے اور اچھے اور خوشبو ذائقہ پھل اس کی امید رکھے بغیر بیج ڈالے، تو اس طرح کیسے ممکن ہے؟ جب آپ ہل چلاتے ہو، پھر اس میں بیج ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر اس کی محنت کرتے ہو تو آپ کو خوشبودار خوش ذائقہ پھل ملتے ہیں، لیکن اگر خالی زمین چلا کے چھوڑ دو اور صرف یہی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا، وہ عمل اچھے کرو ہی نہ، تو یہ ناممکن ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، جو جب وہ لوگ جنت میں اپنی نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو یہی جزا ملتی ہے مجھ سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے افسوس والا دن ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھا پی لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار تو ہو ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تھوڑی سی میں مہلت دیتا ہوں، کھاؤ پیو، میں تمہارا رزق نہیں چھین رہا، فائدہ اٹھا لو، کچھ جو بھی اٹھانا ہے دنیا کا فائدہ اٹھا لو، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، چند روز تم عیش کر لو، پھر تم جیسے مجرموں کے لیے میں نے شکنجہ عذاب کا تیار کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کھا لو پی لو، 4 دن کی زندگی جی لو، بعد میں تمہارے لیے شکنجہ تیار کیا ہوا ہے، نہیں مانتے تم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تمہارے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے جو جھٹلاتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، یعنی ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو نماز کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یہ کوسچن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، یعنی جب قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھ رہا ہے، ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی آیتیں نازل فرمائیں رسول نبی روانہ کے لیے، تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایمان پھر کب لاؤ گے؟ کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اس قرآن سے بڑی بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر تم ایمان لانے کا سوچ رہے ہو؟ کیا ہے اس سے بڑا؟ مطلب یہ لوگ سدھر نہیں سکتے، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کوسچن پوچھ رہے ہیں، سو ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، ویل ہے۔